اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ذکر و اذکار، واعظ و نصیحت اور نیک محفلوں میں رہتے ہیں، اس لیے ان کا ذہن پاک و صاف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک کے بارے میں کیا کہیں کہ دشمن بھی آتا کہتے جاؤ معاف کیا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہی رہے تو ان کی بھی حالت یہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن پہ قابو پا لیتے ہیں، اسے لٹا دیتے ہیں، مارنے والے رہتے کہ وہ تھوک دیتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ کہ کیوں چھوڑ کیوں دیا؟ تو مار سکتا تھا، کہ نہیں تو مجھ پہ تھوک دیا نا، کہ تو اور مارنا چاہیے نا، کہ نہیں اب میں مارتا تو میرا غصہ آ جاتا، اور میں جو جنگ کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اپنے غصے کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے کسی کو بچاتا بھی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو مارتا بھی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آپ سوچیں کہ ذہن کتنا پاک و صاف ہے ان کا۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی چیز سوچے ہیں، اچھی چیز بولے ہیں اور اچھے کام کیے ہیں۔ اور ہم کیا ہے، ہم اپنے ذہن کو نیگیٹو طرف بہت زیادہ لے کر جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں دیکھ کے تھوڑا سا دیکھا، عجب سا لک دیا مسکراہٹ نے، پتا نہیں فلانے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے، ہم ہاں یہ تو پلٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ لگتا ہے میرا بھائی پریشان ہے، اللہ اس کو خوشی عطا فرما دے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پریشانیاں دور فرما دے، مولا میری بھی دور کر دے۔ لیکن ہمارا ذہن ہی ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی مسکرا کے دیکھا، پتا نہیں کیوں مسکرا کے دیکھ رہا ہے، ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ غلط فکریں ہمارے ذہن میں زیادہ چلتی ہیں۔ تو جب تک اگر ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں تو غلط باتوں کو ذہن سے نکال کے اچھی باتیں ڈالیں۔ میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دماغ دیا، کچڑے دان نہیں دیا، تو اس کے اندر اچھی چیزیں رکھیں، اس لیے کہ دماغ یہ اللہ کی اعلیٰ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جانور انسان میں فرق کس اعتبار سے؟ دماغ کے اعتبار سے ہے، علم کے اعتبار سے۔ تو یہ دماغ اگر ہمارے پاس ہے تو آپ یہ مان لیجیے کہ یہ ڈسٹ بین نہیں ہے کہ کوڑا کرکٹ اس کے اندر ڈالیں، یہ ایک بہترین کیا ہے ہمارے پاس تجوری ہے کہ اس کے اندر بہترین چیزیں ہی ڈالنی چاہیے۔ ایک ایسا بینک ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے اسے پورا بھر سکتے ہیں، اور جس دن اللہ اس کے رسول کی باتوں سے اپنے دماغ کو ہم نے پر کر دیا تو پھر ہماری باتوں کو پھر پوری دنیا سنے گی۔ میں ایک بات کہتا ہوں، عالموں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ دو آنکھ ان کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، دو ہاتھ ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، دو پیر عالموں کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، کھاتے پیتے وہ بھی ہے، کھاتے پیتے ہم بھی ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ کیا ان کے پاس اچھی سوچ ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ان کے دماغ میں زیادہ اس وجہ سے؟ کہا نہیں بھائی، جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں، دوسرے فرقے کے عالم ہیں، بدعتی لوگ، وہ بھی تو عالم ہے۔ میں کہا عالم ہے لیکن سوچ ہی تو سلامت نہیں ہے۔ عالم ہے لیکن سوچ سلامت نہیں ہے، ان کا دماغ کچڑے دان میں بدل گیا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کے تعلق سے، اہل بیت اطہار کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کر بیٹھے۔ ہم اپنے علماء کو سنتے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں اچھی باتیں رکھی ہے تو اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر غلط چیزیں کہیں ہو بھی رہی ہے تو اپنے ذہن کو پھیر لے۔ آپ دیکھیں ہوں گے کہ کوئی خودکشی کر لیتا تو اس کی تصویر ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو وہ حادثہ، گاڑی کیسے اڑ کے ادھر سے ادھر گئی تھی، وہ ہمارے ذہن میں چلتا رہتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو غلط چیز دیکھنے سے، غلط چیز ذہن میں جانے سے بچانا ہے، ورنہ ہماری زبان سے بھی غلط چیزیں نکلیں گی۔ آپ ایک تصور کریں کہ ایک بچہ ایسا ہے کہ اپنی پوری لائف گالی نہیں سنا، تو کیا وہ گالی دے سکتا ہے؟ بلکہ اسے بولیں گے گالی تو پوچھے گا گالی ہے کیا چیز، یہ تو بتا دو، وہ جانتا ہی نہیں ہے نا۔ تو پتہ ہے یہ چلا کہ ہم اپنے ذہن میں غلط بات ڈالیں گے تو ہی غلط بات نکلے گی، لہذا اپنے ذہن کو نیگیٹو نہ ہونے دے، پوزیٹو رکھیں، تو ہی اس میں کامیابی۔ اور جس کا ذہن نیگیٹو ہو جاتا ہے، منفی ہو جاتا ہے، ہسٹری اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ انسان کبھی ترقی نہیں کر پاتا۔ الٹی سوچ کا انسان، کہتے ہیں نا الٹی کھوپڑی والا ترقی نہیں کر پاتا۔ ٹیچر کو ہم سب سے بہتر مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ٹیچر اچھی باتیں پڑھتا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹ کو اچھی باتیں بتاتا ہے، اور جو ٹیچر اچھی باتیں نہیں بتاتا، فتنے فساد کی باتیں بتاتا ہے، پھر ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ تو کہا گیا اپنے ذہن کے اندر اچھی باتیں لائیں۔ اس لیے کہا گیا نا واٹس ایپ یونیورسٹی جو ہے نا، اس پہ غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہے تو آدھا ہندوستان پانی میں جا چکا ہے۔ آدھے ہندوستان کے لوگ، الحمدللہ اللہ میرے ملک کو سلامت رکھے، آدھے ہندوستانی کے لوگ پانی میں جا چکے ہیں ذہنی اعتبار سے۔ مطلب جو لیول ہندوستانیوں کا سوچنے کا تھا وہ لیول اب ان کے پاس بچا نہیں ہے۔ وہ پھر گھوم پھر کے کہاں ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا تھا کہ پوری دنیا کی خوشحالی کے لیے سوچے، اور وہ ایک چھوٹے سے خطے کی خوشحالی کے لیے سوچتے، پورے انڈیا کے لیے بھی نہیں سوچتے بلکہ اپنے علاقے کے لیے ہی سوچتے۔ تو کہا گیا کہ ذہن سلامت ہے، اچھا ہے، مثبت ہے، پوزیٹو ہے، تو آپ بہتر سوچ رکھیں گے،
اور بہتر باتیں پھیلائیں گے. تو اپنے دماغ کو غلط باتیں پڑھنے سے، غلط کانوں کو غلط سننے سے اور زبان کو غلط بولنے سے بچائے، اور اپنے دماغ کو یہ مان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دماغ جیسی نعمت دیا ہے، اسے کوڑے دان نہ بنائے، کچڑے دان نہ بنائے. یہ ڈسٹ بن نہیں ہے کہ کچڑا اس کے اندر ڈال دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے اندر قرآن حدیث اور اچھی نعمتیں، اچھے تعلیم اور اچھے ارشادات اور اچھی اچھی باتیں ہونی چاہیے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ احفاد کی جو رسم چلی تھی ان کے قبیلے کے اندر، اسے ختم کون کروائے تھے؟ حضرت ہاشم. پھر حضرت ہاشم اور ان کے بھائی کو المجیرون کہا جاتا تھا، یعنی پناہ دینے والے، کیونکہ یہ لوگ اپنی سخاوت اور سیادت کے باعث سارے عرب کے لیے بہترین پناہ گاہ تھے. اپنی سخاوت اور سرداری کی وجہ سے سارے عرب کو پناہ دیا کرتے تھے. تو ایک چھوٹی سی حکمت کی وجہ سے پورے عرب کے اندر کیا آ گئی؟ خوشحالی آ گئی. ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت و پاور دے تو اپنے کمزور بھائیوں کو، لیکن آج کل کے کمزور بھائی ایسے کہ انہیں سہارا دیے نا تو آپ کے پیر پہ ہی وار کریں گے. اس کی بات یہ کہ وہ تربیت نہیں ہے، اسلامی تربیت نہیں ہے، اچھی سوچ و فکر نہیں ہے. ان کے نزدیک دولت کی اہمیت ہے، انسان کی اہمیت نہیں. آج انسان دولت کے لیے اپنے سگے بھائی کو مار دے رہا ہے، لیکن سگے بھائی کے لیے دولت نہیں چھوڑ رہا. ایک ہاتھ زمین اگر بھائی زیادہ لے لیا نا تو قتل و غارت مچ جاتی ہے. یہ نہیں کہتا کوئی بات نہیں، بچپنے میں اسی بھائی کے لیے تو گھر والوں سے لڑا کرتا تھا کہ نہیں میں اپنے بھائی کو چاکلیٹ کھلاؤں گا. آج وہی بھائی ایک ہاتھ زمین لے لیا تو قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. بھائی ہی تو لیا ہے، خوش دلی کے ساتھ آپ دیجئے. اور بھائی کو بھی چاہیے کہ بھائی کا حق نہ مارے، ورنہ ایک بتا زمین جو دنیا میں مارے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمین و آسمان کا ہار بنا کے اسے گلے میں ڈال دے گا. آپ سوچیں کتنا بڑا عذاب ہے. بہرحال آخری نصیحت کہ جو انسان دنیا میں کسی کی ایک بالش، ایک بتا زمین مار لے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمین ساتوں آسمان کا توق بنا کر اسے گلے میں ڈالے گا، ہار بنا کر. یہاں تو اگر 1 کلو بٹکھرے کا اگر ہار بنا کے ڈال دے تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غشا. ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھیں یہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں نا تو پنساری اس کی دکانیں کیا نام ہے، پرچون وغیرہ کی دکانیں ایسے تھی نہیں. تو لوگ آج بھی گاؤں وغیرہ میں نا گیہوں وغیرہ میدان میں ڈال کے ڈال دیتے، وہیں پہ بٹخرا وغیرہ لے کے کھڑے رہتے. تو دیکھے کہ گیہوں کا ڈھیر لگا کے رکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور گیہوں دیکھے، پھر اندر ہاتھ ڈالے، جب ہاتھ نکالے تو بھینگا ہوا تھا. کیا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھیگ گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر بھیگے ہوئے کو اوپر رکھ، سوکھے ہوئے کو اوپر کیوں رکھا ہے؟ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غشا فلیس منا، کہ اگر کوئی دھوکہ دیتا تو میرا اس سے کوئی تعلق. آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اگر اس سے تعلق توڑے تو پھر کون جوڑنے والا ہے، کون بچانے والا ہے اسے؟ کہ ہم بہت معاملی سے، یہ جملہ بہت ہی، صرف یہی نہیں کاروبار میں، ہر جگہ ہے. علمی خیانت، اگر میں دھوکہ بازی کروں اپنے فائدے کے لیے، علم کو الگ طریقے سے پیش کروں تو یہ بھی دھوکہ دھڑی ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ بھی پکڑ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے علم دیا ہے کس لیے؟ تاکہ صاف صاف جو شریعت کا احکام ہے وہ میں آپ کو پہنچا دو، چاہے وہ میرے خلاف ہو چاہے آپ کے خلاف ہو. اللہ اس کے رسول کی بات ہے. اگر اس میں خیانت کروں، اس میں دھوکہ دھڑی کروں تو حکم یہ بھی ہے. آپ جیسے کپڑا میں سل رہا ہوں، اس میں کیا نا دھوکہ دھڑی کر لوں، یا کچھ بیچ رہا ہوں اس میں دھوکہ دھڑی کر لوں، یا جیسا میں لکھا یہ سامان کے تعلق سے کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، وہ کوالٹی اس کے اندر نہ رکھو تو یہ بھی دھوکہ دینا. اور اس کے لیے مذہب اسلام میں کوئی معافی نہیں ہے. اس کے تعلق سے بہت سخت اس کے اوپر ہے. یہ بہت ہی بھیانک جرم ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے، ختم کریں یا کوئی سوال؟